علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج 27ویں شب ہے جو چوتھی تاقرات ہے، اور ایک تاقرات باقی ہے جمعرات کے دن 29ویں شب، اور اسی رات انشاءاللہ یہاں قرآن مجید تراویح میں مکمل کیا جائے گا۔ حضرات، یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بہترین موقع ہے، زرعی موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع فرما دیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سب کو جمع فرمایا، ویسے ہی جنت الفردوس میں ہم سب کو اس طرح جمع فرمائے کہ ہم سب ایک دوسرے سے خوشی خوشی مل رہے ہوں، جس کو قرآن نے کہا علی سرر متقابلین، کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو تخت سجا رکھے ہوں گے وہاں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوں گے اور خوشی منا رہے ہوں گے۔ وہی اصل خوشی ہے، وہی اصل کامیابی۔ قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا ذالک الفوز العظیم، وہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الفوز المبین، یہی کھلی ہوئی کامیابی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو بھی جہنم سے بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے دور کر دیا۔ زحزح عن الناس ای ابعد عن النار، جہنم سے اس کو دور کر دیا گیا، اس کی آگ سے اس کو محفوظ کر دیا گیا اور جنت میں اس کو داخل کر دیا گیا، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے وہ آخرت کا گھر ہے۔ سورہ صاد میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، کہ انبیاء علیہ السلام کو ہم نے خاص چیز عطا فرمائی تھی، ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہم نے ان کو دی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ ہمیشہ وہ ذکر دار کرتے رہتے تھے، یعنی آخرت کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتے تھے۔ یہ وہ اہم عنصر ہے اور سب سے اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں آنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینے میں جتنی بھی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی اصلاح کی جو بھی کوشش کر رہے ہیں یا نیت کر رہے ہیں، ان میں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دنیا بہت اہم ہے، اور دنیا کی خوبیاں بھی دعاؤں میں مانگی گئی ہیں، اور دنیا سے گزر کر ہی آخرت کی طرف جانا ہے، اور آخرت کے لیے جو تعمیر ہوگی وہ بھی اسی دنیا میں ہوگی۔ یہی ہمیں آخرت کے جزا و سزا کے لیے اپنے کو تیار کرنا ہے۔ لیکن
یہ دنیا بار بار احساس دلاتی ہے، فطری طور پر اگر قرآن و حدیث میں نہ بھی بیان کیا جاتا کہ یہ دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، مصیبتوں کا گھر ہے، خوشی یہاں کی ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے، دولت یہاں کی ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے، صحت یہاں بیچ راستے پر چھوڑ دیتی، انسان کی جوانی پائیدار نہیں ہے، وقت آج کسی کا ہے کل کسی کا ہو جاتا ہے، انسان کا دوست، اس کے گھر والے، اس کے بال بچے، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے پڑوسی اور اس کے ملنے جلنے والے لوگ کب کس بات پر اس سے رخ پھیر لیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک جھوٹی افواہ اڑا دی جائے کہ فلاں شخص کو ایک اسلامسٹ ہونے کی بنیاد پر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا الزام ہے، ایلیگیشن ہے، آپ دیکھیں گے لوگ اس کا فون اٹھانا چھوڑ دیں گے۔ ایک افواہ ہو صرف، اور ایک بات رکھ دی جائے کہ فلاں شخص پر کوئی شک کی نظر ہے پولیس کی، کوئی بات نہ ہو اور کسی قسم کی کوئی حقیقت نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ لوگ ان سے ملنا جلنا بند کر دیں گے، اپنے راستے الگ کر لیں گے اور کہیں گے کہ آپ احتیاط کریں، ہمارے اوپر بھی کہیں کوئی بات نہ ہو جائے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کو ہم اتنی اہمیت دے بیٹھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں آخرت کے لیے وقت ہی نہیں مل پا رہا۔ اس لیے بہت سنجیدگی کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنی زندگی کے بارے میں ٹھنڈے دل سے ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہماری جو بھی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا کوئی وقت نہیں بتایا ہے۔ جوان ہے، بوڑھے سے پہلے اس کو موت آ سکتی ہے۔ وہ شخص بہت توانا اور صحت مند ہے، بہت ورزشیں کرتا ہے، بہت احتیاط کرتا ہے، بہت ڈائٹنگ کرتا ہے اور اپنی صحت کی بڑی فکر کرتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ صحت سلامت رہے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ انسان کو موت نہیں آئے گی، اور وہ شخص سے زیادہ اس دنیا میں جیے گا کہ جو شخص کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ضروری ہیں یہ چیزیں، عبادت ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے، اپنی فکر کی جائے، کھانے پینے میں لحاظ رکھا جائے، خیال کیا جائے، لیکن کوئی یہ سوچے کہ میں اپنی عمر بڑھا لوں گا اس سے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ بلکہ اگر عمر بڑھانے کا کوئی راستہ بتایا تو یہ بتایا کہ اللہ کے یہاں جو تقدیریں بنائی گئی ہیں، جو تقدیریں مبرم ہیں، جو حتمی ہیں، فیصلہ کن ہیں، وہ تو کبھی نہیں بدلتی، لیکن وہ تقدیر جو معلق ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں آخری فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے، امید ہوتی ہے کہ دعاؤں سے وہ تقدیر بدل جائے۔ دعاؤں سے لا يرد القضاء الا الدعاء، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کے بارے میں جو چیزیں لکھ دی گئی ان کو بدل دے سوائے دعا کے۔ انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے من شاء ان ينسأ له في اثره ويبارك له في عمره فليصل رحم، جس کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے کام دنیا میں باقی رہیں، اس کا نام دنیا میں باقی رہے، اس کی اچھی یاد دنیا میں باقی رہے، اس کی عمر میں برکت ہو، تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، رشتے کو جوڑنا شروع کر دے، جہاں پر رشتے کو توڑا جا رہا ہو وہ جوڑ رہا ہو۔ یہ مبارک راتیں ہمیں یاد دلانے کے لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن کیسا ہے، ہمارے دل میں اللہ کی یاد بسی ہوئی ہے نہیں بسی ہوئی، ہمیں اللہ سے امید کیسی ہے، اللہ سے خوف کیسا ہے۔ کیا ہم بہت زیادہ اپنے کو گناہوں میں لت پت کر کے اور یہ سوچ چکے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی معافی نہیں اور توبہ بھی نہیں کی؟ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی لی اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، وہ جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ توبے کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، سارے دروازے بند ہو جائیں لیکن توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو مخلوق اور خالق کے درمیان کسی کو حائل نہیں ہونے دیتی، کوئی شخص بیچ میں نہیں آ سکتا۔ میں ہوں، میرا رب ہے، وہ جسے چاہے، جس طرح چاہے، جب چاہے، جس بات پر چاہے، جس ادا پر چاہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کے لیے مغفرت کا پروانہ لکھ دے۔ یہی وہ آسرا ہے، یہی وہ امید ہے،
یہی وہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے بارے میں بہترین خیال رکھ سکتا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں یہ طے کر سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں زندگی کے اور عمر کے جس مقام پر بھی کھڑا ہوں اور میں نے جو کچھ بھی غلطیاں کر رکھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ توبے کا دروازہ کھلا ہوا۔ توبے کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی جان نہ جانے لگے، جانکنی کے عالم میں وہ نہ پہنچ جائے اور بالکل ایسا لگے کہ اب اس نے موت کو سامنے دیکھ لیا اور موت کا فرشتہ دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، وہ توبہ قبول نہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں کسی کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ وہ شخص گناہگار ہے، وہ شخص مجرم ہے، وہ شخص ایسا ہے ویسا ہے، اس کے حج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے عمرہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، اس کے فلاں چیز کوئی کسی شخص کو متعین کر کے کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کسی کے گناہ پر کوئی خوش ہوتا ہو، کسی کے گناہ پر کوئی خوش ہوتا ہو اور اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہ شکریہ ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ کر لیا، بلکہ وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ مذاق اڑاتا ہے بلکہ اس کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں جنتی ہوں، جہنمی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے وہ شخص مرنے سے پہلے اس گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ اس لیے کسی مومن کو طے کر کے، کسی مسلمان کو خاص کر کے یا کسی کافر کے بارے میں بھی یہ طے کر دیں کہ یہ ہدایت سے محروم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں۔ کسی کو بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی مغفرت سے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قدرت سب سے بڑی، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، رمضان کے ہر رات میں اللہ تعالیٰ پکڑ کر جہنم سے نکال کر لوگوں کو جنت میں داخل فرما رہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا ہے کس کی کس ادا کو پسند کر لیں۔ مشہور فارسی کا مقولہ ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، کہ حق کی جو رحمت ہے وہ بہانہ ڈھونڈتی، اور اسی کو کسی نے اس طرح پڑھا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، کہ حق کی رحمت بہت زیادہ نہیں چاہتی ہے، کس بات پر کس کو معاف کر دے اور قبول کر لے، ہم آپ کوئی فیصلہ کرنے والے نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے عابد اور زاہد اپنی پوری زندگی ایمان کی حالت میں، عبادت اور اطاعت کی حالت میں گزارنے والے، اور وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری اور پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ایک سجدے نے اس کی تقدیر بدل دی۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے ایسا آسرا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے گزشتہ بیانات میں بہت سی باتیں جو اخلاقیات سے متعلق تھیں، دعاؤں سے متعلق تھیں، حلال و حرام سے متعلق تھیں، ہم نے ذکر کی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ جب انہوں نے سورہ نساء پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں چند آیتیں ایسی ہیں کہ اس کے بدلے میں اگر مجھے پوری دنیا ملتی ہو اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ ملتا ہو، تب بھی مجھے دنیا کی وہ چیزیں عزیز نہیں ہیں جتنی یہ 4-5 آیتیں مجھے عزیز ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انما التوبۃ للذین یعملون السیئات لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے گناہ کیا اور برائیاں کی، حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، وہ اس وقت کہے کہ اب میں توبہ کر رہا ہوں جس وقت اس کی موت آ رہی ہے۔ وللذین یموتون وهم کفار، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے۔ لیکن وہ لوگ انما التوبۃ علی اللہ للذین، وہ لوگ کہ جو یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم، کہ جن لوگوں نے نادانی میں، انجانے میں کوئی گناہ کر لیا، غفلت میں کر لیا، نفس کے بہکاوے میں، شیطان کے بہکاوے میں کر لیا، لیکن فوراً توبے کی طرف مائل ہو گئے
اور فوراً سے مراد یہ کہ جتنی جلدی ہو انہوں نے توبہ کی، لیکن توبہ کرنے میں تاخیر بھی ہو گئی تو موت کا منظر چھا جانے سے پہلے بھی انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور کسی کو کسی پر اعتراض کا حق نہیں، اللہ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، وہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت رکھنے والا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس بندے کو کس بات سے نوازنا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا تو ان سے اپنے کو روکے رکھا، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تم کو بہترین منزل اور ٹھکانے میں ہم داخل کریں گے، تمہیں جنتیں عطا کریں گے۔ پھر فرمایا وہ آیت پڑھی کہ جو ہم نے ابھی خطبے میں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا، ایک نیکی ہوتی ہے اس کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ خوب بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی جانب سے بڑھا بڑھا کر اجر عظیم عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس کے اجر کو، اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ صرف شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ تعالیٰ جب چاہے معاف کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا، اپنے بندوں کو نوازوں گا۔ اور پھر انہوں نے وہ آیت پڑھی کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا، ظلموا انفسہم، تو کیوں نہیں آپ کے پاس آئے، اللہ سے معافی مانگی، اور رسول نے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگ لی ہوتی، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، توبے کی توفیق دینے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے کہ انسان کے اندر امید جاگ جاتی ہے، ایک آسرا جاگ جاتا ہے، ایک رجائیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے یا اپنے ساتھ حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اللہ کے معاملے میں اسراف سے کام لیا ہے، حدود کا خیال نہیں کیا، اس کے باوجود تم مایوس مت ہونا، ٹھہرنا، اپنے بارے میں غور کرنا، اللہ سے مانگنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے ہرگز ہرگز مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے، وہ خوب معاف کرنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم گناہ کرتے ہیں کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو پھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پھر ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے معافی لکھ دی جاتی ہے۔ فرمایا پھر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارے لیے معافی لکھ دی جاتی ہے۔ ان اللہ لا یمل حتی تملوا، جب تک کہ تم نہیں اکتا جاتے اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کو روکتا نہیں، ختم نہیں فرماتا، جب تک تم اللہ سے مانگتے رہو اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل حتی یتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار حتی یتوب مسیء اللیل، دن میں اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کے گناہ کرنے والے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ رات کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے معافی مانگ لیں تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور انہیں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مٹا بھی دیتا ہے کہ انسان قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آئے تو شرمندہ نہ ہو۔ یعفو عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محو فرما دیتا ہے، اعمال نامے سے اس گناہ کو مٹا دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ شرمندہ بھی نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ ستیر ہے، وہ ستار ہے، وہ گناہوں کو چھپانے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ کے سامنے ان مبارک راتوں میں ہاتھ پھیلائیں تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آہوزاری کے ساتھ اللہ کے سامنے دعائیں کریں، اور اس طرح نہ مانگیں کہ جیسے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگیں۔ جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اسے آخرت میں اپنے نام اعمال کو دیکھ کر خوشی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لہ، اس کے لیے خوشخبری ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ سے تم معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے گا، آسمان کے دہانے کھول دے گا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سرشار کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا، نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی ہر طرح کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، مال کی نعمتیں، استغفار اور توبے سے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات پڑھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے کہ وہ کیسی توبہ کرتے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا ذکر ہم نے سورہ توبہ میں کیا تھا کہ جب وہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کوئی جھوٹا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ حضور سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن تک، پھر 50 دن تک پورے سماج سے ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے گفتگو نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے 50 دن کے بعد ان کی معافی نازل فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے 2 دوستوں کی، جس کو قرآن نے اس طرح ذکر کیا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، کہ وہ 3 لوگ کہ جن کے توبے کو مؤخر کر دیا گیا تھا اور وقت دیا گیا تھا کہ ابھی تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا، تم اللہ سے مانگتے رہو۔ حالت یہ تھی کہ ان کو جینا مشکل ہو گیا تھا، اس سماج میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، گھٹن ہوتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضرت کعب ابن مالک کو جب کسی نے کہا ابشر یا کعب ابن مالک، حضرت کعب ابن مالک اتنا خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ پورا مال لے کر حضور کے پاس آ گئے کہ میں سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور کی عادت تھی کہ وہ کوئی ایک مال لے لیتے تھے یا کہتے تھے کہ اسے تم اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، باقی تم محفوظ کر لو، تمہیں کام آئے گا، تمہارے بال بچوں کو، تمہارے رشتہ دار کو کام آئے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابو لبابہ کو دیکھیے، غزوہ بنی قریظہ میں ان کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی تھی کہ ان کو بہت شرمندگی تھی، پچھتاوا تھا۔ ان کو اتنا زیادہ اس بات کا افسوس ہوا کہ اپنے کو لا کر انہوں نے مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ لیا، اور انہوں نے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول مجھے میرے اس رسی کو نہیں کھولیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، تب تک میں اپنے آپ کو سزا دوں گا۔ آپ دیکھیے ریاض الجنہ میں جتنے ستون ہیں اور جتنے پلرز ہیں، اس میں اسطوانۃ ابی لبابہ ان کے نام سے ایک ستون ہے جس میں انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ انہوں نے مسکراہٹ دیکھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ سمجھ گئیں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہ باتیں ایسی ہوتی تھی کہ 1000 بار ان کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ ہم لوگوں کی زبان سے نہ جانے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ تم نے غلطی کی تو ہم اس کے لیے جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اس پر ایک فتویٰ موجود ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ وہ معمولی باتوں پر لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، فوراً اللہ کے محبوب بندوں میں اور نیک بندوں میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے اپنے کو چاہتے تھے کہ اس طرح معاف کر دیا جائے کہ بالکل ہم بخشائے ہوں اور ہمارے گناہوں کو دھو دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ماعز اور حضرت
اور دوسرے جتنے بھی بعض خواتین تھیں، بعض صحابہ تھے، صحابیات تھیں، غامدیہ تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان سے کوئی جرم ہو گیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، وہ کہتی تھیں کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر جو اسلام کی سزا ہے وہ جاری کر دیجئے تاکہ مجھے بخش دیا جائے، تاکہ میں اللہ کے سامنے اس حال میں حاضر نہ ہوں کہ میرے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ٹالتے تھے کہ ہو سکتا ہے کوئی شک ہو، تمہیں کوئی شبہ ہو، تم نے یہ جرم نہ کیا ہو، کم درجے کا جرم کیا ہو، تم سے زنا کا صدور نہ ہوا ہو، لیکن جب تک وہ اپنے اوپر حد نہ جاری کرا لیتے اپنے آپ کو بخشتے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت خالد نے ان کے خون کا چھینٹا حضرت خالد کے کپڑے پر آ گیا تو حضرت خالد کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ یہ گناہگار عورت کہ اس کے خون کی چھینٹیں میرے کپڑے پر پڑ گئیں، یا کوئی بات انہوں نے ایسی کہہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد اپنی زبان کو لگام دو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے، بین لابتئی المدینہ، مدینے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان جتنے لوگ بستے ہیں اور ان سے جتنے گناہ ہوں ان سب پر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ ایسی توبہ انسان اگر اپنے اندر غور کرے اور اپنے بارے میں سوچے کہ ماضی میں ہم سے کیا کیا ہوا ہے، میری جو عمر گزری ہے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر میری زندگی میں تنہائیوں میں لوگوں کے سامنے دکھا کر چھپا کر کہاں کہاں پر میں نے کیا کیا گناہ کیا ہے۔ انسان کا گناہ اس کے اخلاق سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے معاملات سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی عبادتوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تمام چیزوں پر غور کرے کہ کہاں کہاں پر مجھ سے گناہ ہوا ہے، گناہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ پہلے اپنے بڑے گناہوں کو نوٹ کیا جائے، پھر اپنے چھوٹے گناہوں کو لکھا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ چھوٹا نہیں ہوتا۔ چھوٹے گناہوں پر بھی جب اصرار کیا جاتا ہے اور مسلسل کیا جاتا ہے تو وہ گناہ بھی بڑے گناہوں کی طرح ہو جاتا ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ گناہوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم نافرمانی کس کی کر رہے ہیں، جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ بہت بڑا ہے، چھوٹی نافرمانی ہو یا بڑی نافرمانی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے ان کے جنہوں نے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں نے انکار کر دیا؟ حضور نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میری بات جس نے مان لی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری تعلیمات کا انکار کر دیا، اس کی نافرمانی کی، گناہوں میں پڑا رہا، گویا کہ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی زبان سے انکار نہیں کیا لیکن اپنے عمل سے انکار کر دیا۔ لیکن ایسے موقع سے خوب یاد کر کے تیار کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ہم سے گزرے ہوئے زمانے میں کہاں کہاں پر گناہ ہوئے، کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ الندم توبہ، توبے کی جو سب سے بڑی جان ہے، اس کے سب سے بڑی روح ہے، وہ ندامت ہے، وہ شرمندگی ہے کہ اللہ کے سامنے انسان کی نظر جھک جائے، اللہ کے سامنے اس سے پہلے کہ اس کا سر جھکے اس کا دل جھک جائے، وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے اور اپنے آپ کو ایسا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہو، اپنے کو مضطر محسوس کر رہا ہو کہ اللہ میں مجبور ہوں، اللہ میں شرمسار ہوں، میں نے بہت زیادہ اپنے اوپر ظلم کر دیا ہے، مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں اور کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، مجھے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اس عاجزی کے ساتھ مانگا جائے، ہمیشہ مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، تمام گناہوں سے مانگا جائے۔ اور توبے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، شرمساری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم فوراً یہ طے کریں کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اقلاع عن المعصیہ، دوسرے نمبر پر یہ کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، آج ہی چھوڑ دیا جائے۔ آج کی رات اگر ہم نے توبہ کر لی، بہت سی مرتبہ ہم دعا کرتے ہوئے زبان پر اپنے بعض گناہوں کو لاتے نہیں ہیں کہ ابھی تو میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا، ابھی آئندہ اس گناہ کو چھوڑوں گا۔ ہم خود اپنے بارے میں ظلم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھی خود فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی نہیں مانگتے کہ اللہ یہ گناہ ہم سے بالکل چھڑوا دیجئے اور میری زندگی سے نکال دیجئے۔
اس طرح سے اقلاع بہت ضروری ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاض الصالحین بہترین کتاب ہے حدیث کی، انہوں نے یہ شرطیں لکھی ہیں، اور بھی محدثین نے، انہوں نے فرمایا کہ اقلاع ضروری ہے، فوراً اس کو چھوڑ دینا، اور اس کے بعد یہ عزم کرنا، تیسرے نمبر پر یہ طے کرنا اللہ یعود الیہا ابدا، کہ دوبارہ ہرگز اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں جائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان ہے، کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، عادتوں سے مجبور ہے، دوبارہ پھر اس طرف چلا جائے، پھر توبہ کر لے، پھر معافی مانگ لے، 1000 بار غلطی ہو 1000 بار معافی مانگ لے، یہی پہچان ہے ایک مومن کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا کوئی حق ہے تو یا تو اس سے جا کر معاف کرا لے، یا پھر اس کا وہ حق ادا کر دے۔ اگر اس کے بارے میں غیبت کی ہے، اس کے بارے میں غلط سلط افواہیں پھیلائی ہیں، غلط باتیں عام کی ہیں، کسی غلط کیمپین میں اس کے خلاف حصہ لیا ہے، تو پہلے تو اس طرح سے کھل کر، ضروری نہیں ہے کہ جا کر اس سے ایک ایک بات بیان کرے، لیکن ضرور اس سے مل کر اس بات کا احساس دلا دے کہ آپ کے بارے میں ہم سے بہت سی باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ جو آپ کو ناگوار ہوں گی، مجھے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، اس سے معافی مانگ لے۔ انسان جب کسی سے معافی مانگ لیتا ہے تو وہ شخص انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور ہر شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اور اسی لیے وہ دوسرے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان کے اندر ہزاروں انسان چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک شخص بہت سخت نظر آتا ہے، بہت سخت مزاج نظر آتا ہے، لیکن دوسرا شخص اگر اس کے سامنے جھک جائے، مجھ سے اپنی معافی مانگ لے، اس کو یہ احساس دلا دے کہ میں واقعی میں شرمندہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ظالم اور جابر انسان کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا ہے، ایک نرم دل رکھا ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سماج میں رہتے ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں، اور ابتدا کریں، میں بار بار کہتا ہوں کہ ابتدا کریں اپنے والدین سے، کہ کہیں ہمارے والدین کے دل تو نہیں دکھے ہوئے، جس عمر کے جس مرحلے میں بھی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، وَأَذْنَبَ ذَنْبًا عَظِيمًا، بہت بڑا گناہ اس نے کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہاری والدہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میری والدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کیا تمہاری خالہ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری خالہ موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا فَبِرَّهَا، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کا احسان کرو ان کے ساتھ، چونکہ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کے پاس جانا چاہیے، اپنے والد صاحب کو منانا چاہیے، جس قدر بھی وہ کسی خاص ایک بیٹے کے پاس رہتے ہوں، ایک بیٹی کے پاس رہتے ہوں، لیکن اگر وہ ہم سے روٹھے ہوئے ہیں، اور والدین تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو اظہار بھی نہیں کرتے، جو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ تم سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے، اور وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر ان کے ملنے کے انداز سے، ان کے جو پہلے کا انداز تھا اور اب جو بدلا ہوا انداز ہو، ایک ذہین بچہ، ایک سمجھدار بچہ، ایک وفادار اور ایک تابعدار لڑکا اور لڑکی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کب میرے والد ناراض ہیں، کب میری والدہ ناراض ہیں، کب وہ خوش ہیں، میری بڑی بہن ناراض ہے، خاندان کے میرے دوسرے بڑے لوگ ناراض ہیں۔ یہ وہ اہم، ہمارے سماج کا ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہنوں میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ ہماری تمام عبادتیں ایک طرف، اور ایک عبادت یہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک عبادت کے لیے وہ مرتبہ حاصل کیا جو بہت سے وہ لوگ جو بعد میں تابعین میں آئے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گویا کہ تقریباً ان کو صحابہ سے ملا دیا۔ اور کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ سکے؟ صرف اس لیے نہیں آ سکے کہ انہیں خدمت کرنی تھی، اپنی والدہ کی خدمت کرنی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، بلکہ ان کا درجہ اور بڑھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جب ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ آپ سوچئے کہ ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی والدہ کی خدمت میں گزار دی، اور آج ہم لوگوں کو
جب گھر سے نکلنا ہوتا ہے، کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب بچے بڑے ہو جائیں، کون اپنی والدہ سے اجازت لیتا ہے؟ کون اپنے والد سے اجازت لیتا ہے؟ اجازت میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، لیکن والدین کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا، پوچھتا بھی نہیں۔ اگر وہ پوچھیں تو اماں میں آ رہا ہوں، ابھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں۔ ارے آپ کیوں بار بار بولتی؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھو ان کی دوا کا خیال رکھنا۔ یہ ماں کا حق نہیں ہے، باپ کا یہ حق نہیں ہے۔ وہ جب ہمارے گھر میں رہیں، کسی بچے کے گھر میں رہیں، تو ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کا گھر ہے، یہ جو دولت میں کما کے لا رہا ہوں یہ آپ کی دولت ہے، اور آپ حکم فرمائیں گی، آپ کہیں گی کہ گھر میں کیا بننا چاہیے اور کیا نہیں بننا چاہیے، آپ ہمارے بچوں کی تربیت کریں گی۔ بہت سے عربوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بوڑھی والدہ کو پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اپنے والد کو بوسہ دیتے ہیں، ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں، بار بار ان کو خوش کرتے ہیں، ان کو ایک کونے میں ڈال نہیں دیتے کہ اب تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم لوگ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں اتنے دن سے خدمت کرتا ہوں، تم اب لے جاؤ اپنے یہاں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے یہاں لے کر آؤ، تم مجھے کیوں محروم رکھتے ہو؟ ہمیشہ تم ہی خدمت کرو گے، میں اپنے والد کی خدمت نہیں کروں گا، میں محروم رہ جاؤں گا۔ پیسے بھیج دینے سے نہیں ہوتا، دولت سے اور کھانے دے دینے سے نہیں ہوتا، دواؤں کا صرف انتظام کر دینے سے نہیں ہوتا، بلکہ اپنی توبہ اور استغفار میں اس کو شامل کر لیا جائے کہ ہم اپنے والدین کو خوش کریں گے، ان کو دیں گے کوئی چیز تو یہ احساس دلا کر نہیں دیں گے کہ میں دے رہا ہوں، بلکہ یہ کہ مجھے دینے میں تاخیر ہو گئی، یا میں مجرم ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کو نہیں دے پاتا، بڑھاپے میں آپ کو پریشان کر رہا ہوں، والد صاحب کو کمانے کے لیے مجبور کر رہا ہوں اور میں کچھ آپ کو نہیں دے پاتا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اور والد کو کوئی چیز دی جائے تو اوپر والے ہاتھ سے نہ دیا جائے، والدہ کو کوئی چیز دی جائے تو اوپر والے ہاتھ سے اوپر سے نہ دیا جائے، بلکہ نیچے یوں کر کے پیش کیا جائے کہ والدین اوپر سے اٹھا لیں۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، ان کو ہم کوئی بھیک نہیں دیتے، اور ہم کوئی بھی احسان نہیں کرتے ان کے ساتھ کہ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، بلکہ کہیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، والدین کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے تو بے ادبی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، اور والدہ کو حج بھی کرا دیا۔ آپ نے حج کرایا؟ آپ کہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج میں جا رہا ہوں، الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی کہ مجھے ماں کا ساتھ ملا، مجھے ان کی رفاقت ملی۔ یہ ادب ہے، یہ تمیز ہے۔ اللہ کے جو نیک بندے اور صاحب توفیق ہیں وہ اپنے کو کبھی محروم نہیں کرتے، والدین جس حالت میں بھی ہوں اپنے کو لگائے ہوئے رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، ان کی فکر کرتے رہتے ہیں، ہزار بار برداشت کرتے ہیں، کبھی ان کو اف نہیں کہتے۔ آج ہم فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے اللہ کو منائیں گے، اپنے اللہ کو ہم راضی کریں گے۔ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم تڑپ کر اللہ کے سامنے مانگیں گے، اپنے لیے مانگیں گے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، جو والدین گزر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو بہت ہی ہمدردی کی محتاج ہے، اس امت مسلمہ کے لیے جو قابل رحم ہو گئی ہے، جس کو کچھ نہیں پتہ ہے کہ کدھر جانا ہے، جس کو کچھ نہیں معلوم ہے کہ کل کیا ہونے والا اور کس قسم کے حالات ہیں، وہ غافل ہے اپنے حالات سے، اپنے اندر کوئی سنجیدگی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں، بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ اپنی راتوں کو معصیتوں میں گزارنے کے لیے تیار ہیں۔ امت کے وہ نوجوان بچے اور بچیاں جنہوں نے اپنے کو سیل فون کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ سیل فون ایک چیز نہیں ہے بلکہ اس سے نکل کر پوری دنیا سے رابطے بنے ہوئے ہیں، جائز رابطے بھی ہیں، ناجائز رابطے بھی ہیں، اور اس چیز نے پورے سماج کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے حالات اس ملک میں بنتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ حالات بدل کر رہیں گے۔ امت کی یہ جو بھیڑ ہے، یہ بھیڑ صرف سروں کی بھیڑ نہ ہو، بلکہ اس سر کے اندر عقل ہو، عقل کے اندر بیداری ہو، اس میں سوچ ہو، سمجھ ہو، ایک دل ہو، پتھر کا سل نہ ہو، جو دل دھڑکتا ہو سینے کے اندر، جو امت کے مسائل کو دیکھ کر روتا ہو اور تڑپتا ہو، اس کے اندر کبھی بے چینی پیدا ہوتی ہو، اضطرار پیدا ہوتا ہو، اضطراب پیدا ہوتا ہو کہ اللہ اس امت کا کیا ہوگا، مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ نہ یہ کہ
صرف وہ اپنی راہ لیتا ہو، ملک چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہو اور سوچتا ہو کہ میں کسی طرح اپنی زندگی محفوظ کر لوں، بلکہ وہ جو محاذ پر کھڑا ہو۔ ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے لیے اللہ کے سامنے مانگیں، سچے دل سے مانگیں کہ اللہ واحد ذات ہے جو حالات کے بدلنے پر قادر ہیں۔ اہل فلسطین کے لیے، اہل شام کے لیے، اہل مصر کے لیے، اہل یمن کے لیے، کون سا ملک ہے جہاں مسلمان مغلوب، مقہور اور مظلوم نہیں ہے، جہاں اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ قابل رحم ہے؟ ہم ان سب کے لیے دعائیں مانگیں، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اور خاص طور سے اس پوری سرزمین کے لیے اور جزیرۃ العرب کے لیے، وہاں کے جو حالات ہو چکے ہیں اور جس طرح سے لوگ دین سے اپنے کو توڑ کر اور دین سے اپنے کو دور کر کے اس راستے پر جانا چاہتے ہیں جس راستے سے محمد عربی نے ان کو نکال کر، جس جاہلیت سے نکال کر، جس تاریکی سے نکال کر اسلام اور قرآن کا ان کو نور عطا کیا تھا، جہاں حرمین شریفین ہیں، جہاں قرآن نازل ہوا، وہاں آج حرمین شریفین کے آس پاس آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے تاریکیاں اور وہاں سے گناہوں کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے، اور وہاں کے نوجوان بچے اور بچیاں اس بات پر خوش ہیں کہ ہمیں آزادی ملی ہے۔ اس ایسی آزادی پر ہزار بار لعنت ہے جو انسان کو اسلام سے اور قرآن سے دور کر دے۔ ان سب کے لیے دعائیں کریں اور اللہ کے سامنے مانگیں کہ اللہ اس پوری امت مسلمہ کو متحد فرما دے، ہمارے درمیان کی نفرتوں کو دور فرما دے، اور ہمیں پوری طرح سے اپنے در پر جھکا دے، سجدہ ریز کر دے، اور اس طرح سے ہمیں معاف فرما دے کہ ہمیشہ آپ کی رحمت اور مغفرت ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، بہت ہی گناہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ قیام اللیل کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما، اور معتکفین نے جو جو دعائیں کی ہیں اپنے لیے اور امت اور انسانیت کے لیے، اے اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ پروان قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے مرحومین کو مغفرت عطا فرما۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا۔ اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے شرور و آفات سے، فتن سے، مصائب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں، اللہ ہم سے زیادہ آپ ان سے واقف ہیں۔ اے اللہ اس مبارک رات میں ہم آپ کے سامنے دست بدعا ہیں۔ اے اللہ صرف اور صرف آپ سے امیدیں ہیں، آپ سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر ہمت عطا فرما، جرأت عطا فرما، ہمیں حکمت عطا فرما، بصیرت عطا فرما، دعوت و تبلیغ کی توفیق عطا فرما، اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہمیں مظالم سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے جو مظلوم بھائی ہیں اور جو محروس ہیں اور گرفتار ہیں، اے اللہ ان کی رہائی کے سامان فرما۔ اے اللہ ان کے بال بچوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ان کو عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ وہ نوجوان جن کو بار بار ستایا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اے اللہ ان کے ساتھ طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے ہیں، اے اللہ ان سب کے ساتھ اپنے خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان کی صبح کو صبح امید بنا۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا رحيم يا عزيز يا غفار يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين یا رب المستضعفین یا خیر الفاتحین۔ اے اللہ ہم سب کے لیے خیر کو مقدر فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اے اللہ اس امت کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمیں نکاح میں اور شادی بیاہ میں اسراف سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر طرح کے غلط رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ سود کی لعنت سے ہماری حفاظت فرما، رشوتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ شراب سے ہماری حفاظت فرما، زنا سے حفاظت فرما، جتنے بھی کبائر اور صغائر ہیں اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو اور خاندان کو ایک ایمانی اور ربانی اور قرآنی گھرانہ بنا، اے اللہ ہمارے خاندان میں دین اور ایمان کو زندہ فرما، تازہ دم رکھ، اے اللہ ہمیں زندگی بھی اسلام اور ایمان کی حالت میں نصیب عطا فرما اور موت بھی اس حال میں عطا فرما کہ ہم اسلام پر قائم ہوں اور آپ کی تعلیمات پر قائم ہوں، اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب فرما، اے اللہ اعمال نامہ ہمیں دائیں ہاتھ میں عطا فرما، قبر میں ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی توفیق عطا فرما، ثابت قدم فرما، اے اللہ پلسرات سے گزرنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پلسرات پر گزرنا آسان فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کے ہمیں داخل فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر پر ہمیں جام کوثر نصیب فرما، اے اللہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کو قبول فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جو دعائیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہوں اور جو بھی خیر آپ نے طلب کیا ہو، اے اللہ ان سب میں ہمارا حصہ وافر فرما، اور جن شرور و آفات سے آپ نے پناہ مانگی ہو اے اللہ ان سب سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔